بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راوی پر جن وجوہ اور جن اسباب اور جن ذرائع سے کلام کی جاتی ہے، ان میں سے ایک وجہ جو 10واں سبب ہے، جسے حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے 10واں سبب قرار دیا ہے، وہ سوء حفظ ہے۔ پھر سوء حفظ کی مختلف نوعیتیں، ایک تو سوء حفظ ہمیشہ کا ہے، اور ایک سوء حفظ وہ ہے جو کسی سانح کی بنا پر، حادثے کی بنا پر انسان کو طاری ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں اکثر و بیشتر انسان اختلاط کا شکار ہو جاتا ہے، خلط ملط ہو جاتا ہے۔ باتیں ان میں یکسانیت اور ان میں ترتیب، توافق یہ نہیں رہتا، بات میں الجھاؤ اور گڑبڑ وہ محسوس ہونے لگتی ہے ایسی صورت میں۔ تو اس صورت میں راوی تو عادل ہے، لیکن حافظے کی وجہ سے اختلاط کا وہ شکار ہے۔ اب ایسے راوی کے بارے میں حکم کیا ہے؟ حافظ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ: والحکم فیہ انما حدث بہ قبل الاختلاط اذا تمیز قبل، کہ یہ دیکھنا چاہیے، حکم یہ ہے اس کے بارے میں کہ اگر وہ اختلاط سے پہلے روایت کرے تو پھر اس کی روایت قبول ہے، کیونکہ یہ تو ایک عارضی ہے نا، آخری عمر میں یا کسی سانے کے نتیجے میں، اللہ اکبر کبیرہ، اس پر اختلاط طاری ہوا ہے، سوء حفظ طاری ہوا ہے۔ تو اس سانے سے یا اس اختلاط کے واقع ہونے سے پہلے کی جو روایات ہیں وہ قبول کی جائیں گی، ظاہر ہے وہ اس سبب میں شامل نہیں۔ اللہ اکبر، اذا تمیز قبل، جب یہ تمیز ہو کہ اس نے قبل از اختلاط سنا ہے، راوی نے، شاگرد نے، یا بعد از اختلاط سنا ہے، جب یہ تمیز ہو، تفریق ہو، یہ پتہ چل جائے کسی طریقے سے۔ وَإِذَا لَمْ يَتَمَيَّزْ تُوَقِّفَ، اور اگر تمیز نہ ہو تو پھر اس روایت کو قبول کرنے میں توقف کیا جائے گا، اس کو توقف کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اذا لم یتمیز توقف، تمیز نہ ہو جب، یہی بات ابن حبان نے کہی ہے، ورنہ میں نے تو کہا ہے کہ لائیں ابن حبان، کتنے راوی ہیں جو مختلط ہیں اور صحیح ابن حبان کے وہ راوی ہیں۔ اگر یہ مفہوم ہے جو آپ نے بیان کیا ہے تو پھر ابن حبان میں کوئی مختلط راوی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں نے کہا کہ آپ خود ابن حبان کا مقدمہ پڑھیں، وہاں جن راویوں پر کلام ہے، جن سے کہتے ہیں میں نے مدلس سے روایت نہیں لیتا، وہاں یہ بھی ہے میں مختصر سے روایت نہیں لیتا، ہاں جنہوں نے اختلاط سے پہلے سنا ہے، یہ ساری وضاحتیں موجود ہیں ابن حبان کے مقدمے میں۔ ہاں دیکھیے پھر یہ مسئلہ ہے، ابن حبان میں جو روایت مختلف سے روایت ہوگی، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق وہ روایت صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام علوم مرتبت کے، ان کا تتبع وہ نہیں ہے جو امام بخاری اور امام مسلم کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح ابن حبان میں جو مختلف راوی ہیں ان پر بعض علماء نے نقد کیا ہے کہ اس میں راوی جو ہے نا وہ مختلف ہے، باوجود اس کے کہ ابن حبان نے یہ شرط عائد کی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح ابن حبان میں یا ابن خزیمہ نے رحمہم اللہ نے جب اپنی کتاب میں اس بات کو مشروط قرار دیا ہے کہ ہم مختلط کی وہی روایتیں لائیں گے جو قبل از اختلاط ہو، تو یہ ان کا تتبع اور ان کی تصحیح، وہ اس کا وہ مقام، وہ مرتبہ وہ نہیں ہے جو صحیح امام بخاری کا ہے یا امام مسلم کا ہے۔ اس لیے صحیح بخاری اور امام مسلم میں جو راوی ہیں
وہ بالاولا اس بات کے حقدار ہیں کہ انہوں نے یہ روایت قبل از اختلاط بیان کی ہے، بعد از اختلاط بیان نہیں کی۔ ہاں اس کے باوجود بھی بعض راوی ہیں کہ جن کے بارے میں ائمہ نے صراحت کی ہے کہ یہ روایت بعد از اختلاط ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب میں عرض کر چکا ہوں کہ خود حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ مطابقت اور شواہد کی بنیاد پر ہے۔ اگر آپ ضامت فرما لیں تھوڑی سی اپنے قیمتی وقت میں، تو یہ توضیح الکلام میں اختلاط کی دوسرے حصے میں، جو پہلا طبع تھا اس کے دوسرے حصے میں اختلاط کے اسی عنوان پر تفصیل سے میں نے بحث کی۔ چلیے مولوی صاحب، وَقَضَى مَنِ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ فِيهِ، اسی طرح جس طرح پہلے کہا کہ تمیز نہیں ہو سکی، یا جس کے بارے میں مشتبہ کے پتہ نہیں، اس نے اختلاط سے پہلے سنا ہے یا بعد میں سنا ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی توقف کیا جائے۔ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الْآخِذِينَ عَنْهُ، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ فرماتے ہیں کہ ان سے روایت کرنے والوں سے، کہ ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے کب ان سے روایت کی ہے، کب ان سے سنا ہے۔ محدثین وضاحت کر دیتے ہیں کہ انہوں نے اختلاط سے بعد میں سنا ہے، اختلاط سے پہلے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کروڑا رحمتیں فرمائے ان حضرات پر، جنہوں نے ایک ایک راوی کے بارے میں یہاں تک تنقیح کی کہ اس استاد سے کس سن میں پڑھا ہے، اور اس وقت ان کے ساتھ بھی کون تھے، حالت اختلاط میں سنا ہے یا قبل از اختلاط سنا ہے، صرف یہی مسئلہ نہیں، کس سن میں سنا ہے۔ یہ بھی بعض راویوں کے بارے میں تنقیح اور وضاحت موجود ہے محدثین رحمہ اللہ کی طرف سے، یعنی کب سنا، کہاں انہوں نے اس روایت کو بیان کیا، کیونکہ یہ بھی ایک تعلق ہے نا اختلاط۔ اگر یہ اس سے روایت کرنے والے شامی روایت کریں، اسماعیل جیسے ہیں، تو اس کی روایت صحیح، اگر بغدادی روایت کریں تو اس کی روایت صحیح، تو یہ بتلاتے ہیں کہ اس سے شامی کون ہے اور بغدادی کون ہے، سمجھے یا نہیں؟ تو اس نے یہ روایت کہاں بیان کی؟ صرف استاد شاگرد کی مسئلہ نہیں ہے، یہاں بھی یہ بھی مسئلہ ہے کہ انہوں نے اس نے بیان کہاں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے چلیے، وَمَتَا تُوبِعَ الصَّحِيحُ الْحِفْظُ بِمُعْتَبَرٍ، کہ جب مطابقت ہو صحیح الحفظ کی بمعتبرن، قابل ایسے راوی سے جو قابل اعتبار، جو قابل اعتبار ہو۔ یہاں یہ بات دیکھیے، صحیح الحفظ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے، کثیر الغفلہ اور فاحش الغلط کے بارے میں نہیں کہی کہ متا توبع من کان فاحش الغلط وقصیر الغفلہ، یہ نہیں کہا، بلکہ صحیح الحفظ کہا ہے، کیونکہ صحیح الحفظ کی روایت دونوں کا احتمال رکھتی ہے۔ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ صحیح الحفظ کی روایت دونوں احتمال رکھتی ہے۔ اب اس کی مطابقت آ جائے گی قابل اعتبار، تو وہ جو اعتبار تھا اس کے ضعف کا وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو راوی فاحش الغلط ہے یا قصیر الغفلہ ہے، اس میں یہ احتمال نہیں ہے، وہاں اس کی روایت ضعیف ہے، وہاں اس کی روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، قابل قبول، وہاں صحیح ہونے کا احتمال نہیں ہے، اس لیے کثیر الغلط نہیں کہا، کثیر الخطا نہیں کہا، کثیر الغفلہ نہیں کہا۔ سمجھ گیا بات؟ کانا کأن یکون فوقہ او مثلہ لا دونہ، یہ کہ وہ ہو اس سے اوپر یا اس جیسا، لا دونہ نہ اس سے کم تر، اس سے کم، صحیح الحفظ سے کم تر نہ ہو، یعنی کثیر الغلط نہ ہو، کثیر الخطا نہ ہو، اس جیسا ہو، اس سے کم ہو، لہو اوہام ہو، لہو اوہام ہو، یہ الفاظ ہیں اس کے لیے۔ تو پھر کیا ہے؟ وَقَذَا الْمُخْتَلِطُ الَّذِي لَمْ يَتَمَيَّزْ،
اسی طرح وہ مختلط جس کی تمیز نہیں کی گئی کہ اس کی روایت قبل از اختلاط ہے یا بعد از اختلاط ہے، تمیز نہیں ہو سکی. والمستور اور مستور راوی، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مستور کون ہے. یہاں فرق سمجھنا چاہیے کہ مجہول نہیں کہا، کیونکہ مستور کی روایت میں وہی پوزیشن تھی جو صحیح الحفظ کی تھی. حافظ نے جو کہا تھا توقف کیا جائے گا، مستور کی روایتوں میں یاد ہے کیا کہا تھا؟ توقف کیا جائے گا. اب مستور کی روایت میں جب مطابقت مل گئی توقف ختم. سمجھ آئی بات؟ مجہول نہیں کہا، مجہول کی روایت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو ضعیف ہے. مستور کی روایت کے بارے میں حافظ نے کیا کہا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کی روایت میں توقف کیا جائے گا تا آ کے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جا سکے. اللہ اکبر. والمستور والاسناد المرسل، اسی طرح وہ روایت جس کی سند کیا ہو؟ ارسال اس میں ہو. وقد المدلس، اور اسی طرح وہ جس میں تدلیس ہو. اذا لم یعرف المحذوف منہ، جب پتہ نہ چلے کہ اس کا محذوف یہاں تدلیس، مدلس نے تدلیس کس راوی سے کی ہے. سارا حدیثہم حسنا، تو ان کی یہ حدیث حسن ہو جائے گی. لا لذاتہ ہی، حسن لذاتہ ہی نہیں، بل وصفہ بذالک باعتبار المجموع، بلکہ اس کا یہ وصف یعنی حسن ہونے کا یہ وصف کس اعتبار سے ہے؟ مجموعی اعتبار سے. مجموعی اعتبار، دونوں تینوں روایات جو مختلف آئی ہیں، جو شاہد ہے یا مطابقت ہے، ان کی وجہ سے یہ حسن ہو گئی ہے. من المتابع والمتابع، جس کی مطابقت کی گئی ہے اور جس نے مطابقت کی ہے، ان دونوں کی وجہ سے. لأن ما کل واحد منہم، اس لیے کہ ہر ایک کے بارے میں یہ احتمال ہے کہ کون و روایت ہی ثوابن او غیر ثوابن علی حد سوائن. جب مدلس ہے، جب مختلط ہے، جب مستور ہے، جب مرسل ہے، تو یہ سب اس میں احتمال ہیں. اگرچہ امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اور بہت سے دوسرے حضرات وہ کہتے ہیں مرسل علی الاطلاق کیا ہے؟ قابل قبول ہے. لیکن حافظہ محدثین رحمہم اللہ نے ان کے اس قول کو قبول نہیں کیا. اس کی تفسیر پہلے آپ سن چکے ہیں کہ یہاں تک کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت زیادتی کی اور کہہ دیا کہ یہ اس کو قبول نہ کرنے کی بدعت جو ہے وہ دوسری صدی میں محمد بن ادریس شافعی نے شروع کی ہے. لیکن یہ بات امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی درست نہیں. اور اسی قسم کا تبصرہ امام ابو داود نے اپنے الرسالہ الی اہل المدینہ میں بھی کیا ہے. جو ان کا رسالہ ہے نا، الرسالہ الی اہل المدینہ، امام ابو داود کا، اسی قسم کا تاثر جو امام ابن جریر نے دیا ہے وہ ابو داود نے بھی نقل کیا ہے. سمجھ گئے بات؟ اللہ اکبر کبیر. فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْ مِنَ الْمُعْتَبَرِينَ رِوَایَةٌ مُوَافِقَةٌ لِأَحَدِهِمْ، کہتے ہیں جب آ جائے گی کسی قابل اعتبار سے روایت ایسی جو ان میں سے کسی ایک کے کیا ہو؟ موافق ہو. ان میں سے مراد کون ہے؟ یہ سب، صحیح الحفظ بھی، مختلط بھی، مستور بھی، مرسل بھی، مدلس بھی، ان سب کی مراد ہے. سمجھ گیا بات؟ فرماتے ہیں روایت موافقۃ لأحدہم رجح احد الجانبین، تو ترجیح دی جائے گی دونوں میں سے کسی ایک کے قول کو. من الاحتمالین المذکورین، وہ جو پہلے میں نے دونوں احتمال ذکر کیے ہیں ان میں سے. وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ الْحَدِيثَ مَحْفُوظٌ، اور یہ بات دلالت کرے گی کہ یہ حدیث کیا ہے؟ محفوظ ہے. فَارْتَقَىٰ مِن درجۃ التوقف
الی درجۃ القبول، تو یہ کیا ہوگی؟ درجہ توقف سے نکل کے کہاں پہنچ جائے گی؟ درجہ قبول میں۔ کہتے ہیں وَمَا ارتقائِهِ الی درجۃ القبول، کہ اس کے بلند ہونے کے باوجود، کس کی طرف؟ درجہ قبول کی طرف اس کے بلند ہونے کے باوجود، فَهُوَ مُنْحَتٌ عَنْ رُتْبَةِ الْحَسَنِ لِذَاتِهِ، کہ اس کا درجہ اور مرتبہ حسن لذات ہی کے کیا ہے؟ کم ہے۔ وَرُبَّمَا، اور بسا اوقات، توقف بعضهم عن اطلاق اسم الحسن علیہ، بسا اوقات توقف کیا ہے بعض نے اس پر حسن کے اطلاق کا، بعض نے توقف کیا ہے اس پر حسن کے اطلاق کا، جس طرح کہ ابن حزم ہیں یا ابن قطان ہیں، انہوں نے اس کو حسن قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل وجہ میں کیا ہے؟ یہ روایت ضعیف ہے۔ تو جب کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ضعیف ہے، تو اب دوسری جو اس درجے کا ہے یہ بھی صحیح الحفظ، یہ بھی صحیح الحفظ، تو یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، اس کی بھی ضعیف، اس کی بھی ضعیف، سمجھے یا نہیں؟ اس کی بھی ضعیف، اس کی بھی ضعیف، لہذا یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث ہے، ان کا موقف یہ ہے۔ ایک ہے صحیح الحفظ، دیکھیے ایک ہے صحیح الحفظ، اس کا حافظہ کمزور ہے، یہ اپنی جگہ باس ہے، جیسے میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ صحیح الحفظ کے بارے میں کہ روایت کا حکم کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات النقط میں کہی ہے، میں بذات سے کہہ چکا ہوں خود حافظ کے دلیل سے کہ حافظ کا وہ موقف درست نہیں ہے، کہ صحیح الحفظ کی روایت جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے، صحیح الحفظ کی روایت قابل قبول ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو یہ لائیں نا کتاب الاذکار صحیح بخاری میں فتح الباری کا نسخہ، 10ویں جلد ہے یا کون سی ہے، وہ لائیں تقریب التہذیب بھی، یہ ہے نا محمد بن اسحاق کے بارے میں، صدوق یدلس من صغار الخامسہ، حافظ نے یہ کہا ہے صدوق اور یدلس، مگر یہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے علماء جنہوں نے ابن اسحاق کو کے حفظ پر بھی نقد کیا ہے وہ الفاظ ذکر نہیں کیے، انہوں نے اپنا خلاصہ ذکر کیا ہے تہذیب میں جو کچھ ہے۔ اب اسی ابن اسحاق کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیف نصلی علیک اذا نحن صلینا علیک فی صلاتنا، یہ روایت کہ آپ پر ہم نماز میں کس طرح درود پڑھیں، تو آپ نے فرمایا یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب جتنی روایات ہیں اس میں یہ لفظ نہیں ہے جو یہاں ہیں کہ فکیف نصلی علیک اذا نحن صلینا علیک، عام روایتوں میں کیا ہے؟ کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود، قد عرفنا السلام، قد عرفنا السلام فکیف نصلی علیک یا رسول اللہ، فقال قولوا اللہم صلی علی محمد۔ مگر ابن اسحاق کی اس روایت میں ہے فکیف نصلی علیک اذا نحن فی الصلاۃ، جب ہم نماز میں ہوں تو کس طرح۔ اب اس روایت کو ذکر کیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ابن خزیمہ نے، حاکم نے اور دوسرے حضرات نے، دارقطنی نے۔ حافظ کہتے ہیں قالت دارقطنی اسنادہ حسن متصل، وقال البیہقی اسنادہ حسن صحیح، وتعقبہ ابن الترکمانی بأنہ قال فی باب تحریم قتل مالہ روح بعد ذکر حدیث فی ابن اسحاق الحفاظ یتوقفون ما ینفرد به، الحفاظ یتوقفون ما ینفرد به،
وہ صحیح الحفظ والی بات آ گئی نا اس میں. ابن ترکمانی نے کہا ہے کہ خود امام بہقی نے کہا ہے فلاں باب میں کہ جس میں یہ منفرد ہو اس روایت میں کیا کیا جائے؟ توقف کیا جائے. مولوی صاحب تو فرماتے ہیں قلت وہو اعتراض متجہ، یہ درست ہے اعتراض. اب یہ اعتراض کیا ہے؟ درست ہے. حافظ اس کی درستگی کا اعتراف کرتے ہیں لیکن کہتے صدوق ہے. سمجھ گئے کچھ بات؟ کہتے اب صدوق کی روایت جو ہے نا وہ توقف کیا جائے گا اس کو قبول کرنے میں. تو یہ کیا اشارہ ہے کہ یہ حکم میں شکم ہے. وہ مولوی صاحب اس حکم میں تقریب میں حافظ کے اس حکم میں کیا ہے؟ شکم ہے. خود ان کے اپنے الفاظ کے تناظر میں واو متجہ، یہ اعتراض درست ہے، مانتے ہیں ہم. لأن حاضر زیادہ تفرد بھی ابن اسحاق فرماتے ہیں لیکن ما ينفرد به وإن لم يبلغ درجة الصحيح فهو في درجة الحسن اذا صرح بالتحديث. یہ درست ہے اعتراض، صحیح نہ ہو، حسن تو ہے نا، صحیح نہیں لیکن کیا ہے؟ حسن ہے. قبول نہیں کیا کیا مطلب؟ صحیح نہیں کہا. وہ حافظ کے موقع کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں کہا لیکن اس روایت کو یہ روایت حسن ہے. یہ روایت کیا ہے؟ حسن ہے. یعنی تدلیس کا ارتفاع تو ہوا، سماع کی سماع دوسری سند میں موجود، مگر ضعف کی بنا پر ضعف حفظ کی بنا پر جو اعتراض ہے اس وجہ سے بھی یہ روایت صحیح نہیں، نہ صحیح حسن ہے. یہ بات بتلاتی ہے نا کہ نقط میں جو حافظ نے کہا ہے کہ جس راوی کے بارے میں صدوق لہو اوہام ہے تو توقف انفرادہ، اس کا انفراد اس پر توقف کیا جائے گا. یہ میں نے نقط کے حوالے سے بتلایا تھا اور ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ حافظ کا یہ حکم نقط میں درست نہیں ہے. یہ بات ہے. اب یہی حکم اس نقط کے بھی کیا ہے؟ حکم کے منافی ہے. اب یہاں تفرد ہونے کے باوجود بھی اس کو کیا کرتے ہیں؟ حسن قرار دیتے ہیں. تو یہ بات بتلاتی ہے کہ راوی پر سوء حفظ کا یا حافظے کے اعتبار سے اعتراض ہو تو اس کی روایت جو ہے وہ حسن درجے سے کم نہیں ہے. ہاں یہاں جو حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نخبہ میں اختیار کی ہے وہ صحیح الحفظ کی ہے اور اسی تناظر میں یہ ساری باتیں فرما رہے ہیں کہ اگر ان کی مطابقت موجود ہو یا شاہد موجود ہو تو ان کی روایت درجہ ضعف سے نکل کے یا توقف سے نکل کے درجہ قبولیت پا جاتی ہے اور یہ ان کی مجموعی حیثیت سے ہے، انفرادی حیثیت سے نہیں. اب اسی کو حافظ کہتے ہیں کہ یہ گویا کہ حسن لے غیر ہی ہے، حسن لے غیر ہی. آپ دیکھیے اگر اس کو ہم قبول نہ کریں، حسن لے غیر ہی کو قبول نہ کریں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرات محدثین رحمہم اللہ راوی کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں صدوق یعتبر بہ، یا صدوق نہیں کہتے، صرف یہ کہہ دیتے ہیں ضعیف یعتبر بہ، اور یہ بھی کہتے ہیں ضعیف لا یعتبر بہ، ضعیف لا یعتبر، ضعیف یعتبر. اگر یہ دونوں ایک ہی کیٹاگری اور ایک ہی درجے مرتبے میں ہیں تو یہ یعتبر اور لا یعتبر کا فرق یہ کیسے نمایاں ہوگا؟ کیا مطلب ہے یعتبر کا اور کیا مقصد ہے لا یعتبر کا؟ یعتبر کا وہی مطلب ہے جو حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لفظ استعمال کیے ہیں، اللہ آپ کا بھلا فرمائے، کہ وَمَتَا تُوبِعَ الصَّحِيحُ الْحِفْظ بِمُعْتَبَرٍ
یہاں بھی حافظ نے وہ لفظ استعمال کیے معتبر، یہ ضعف ہے لیکن اس کی روایت قابل اعتبار ہے. یا اسی طرح کہتے ہیں ضعیف یکتب حدیثہ، ضعیف لا یکتب حدیثہ، دونوں میں کوئی فرق نہیں. دونوں کا ضعف یکساں ہے؟ نہیں، دونوں کا ضعف یکساں نہیں ہے. یہ ضعف ایسا ہے کہ اس کی روایت لکھی نہیں جائے گی، گویا کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے. اس کی روایت لکھی جائے گی، داشتہ آیت بقار جس طرح کہتے ہیں، لکھ لو کسی وقت کام آئے گی. ہاں لکھ لو کسی وقت، داشتہ آیت بقار جس کو کہتے ہیں کہ یہ کام آئے گی. اگر یہ قابل اعتبار نہیں ہے، موافقت نہیں ہے، تو محدثین کی اس تکلف کا کیا معنی ہے کہ یکتب حدیث لا یکتب حدیث، ضعیف لا یکتب حدیث، یہ ضعیف ہے لیکن اس کی حدیث لکھی نہیں جائے گی. یہ دونوں الفاظ اس بات کے خود مؤید ہے کہ تمام محدثین کے نزدیک یہ تقسیم موجود ہے کہ ان کی روایت قابل اعتبار ہے، ان کی روایت قابل اعتبار نہیں ہے. اگر قابل اعتبار ہی نہیں ہے تو قابل اعتبار ضعیف ہے، سب ضعیف جمع ضعیف ہے، تو قابل اعتبار کہنے کا مطلب کیا ہے؟ بات سمجھے یا نہیں؟ قابل اعتبار کا کیا مطلب ہے؟ اگر ضعیف جمع ضعیف ضعیف ہے تو قابل اعتبار تو فضول عمل ہوا، فضول لفظ ہوا، اس کا فائدہ کیا؟ بھائی یہ اصطلاحات ہماری اپنی نہیں ہیں، یہ اصطلاحات محدثین کی ہیں. ہم نے ان کی اصطلاحات کا تتبع کر کے ایک فیصلہ کرنا ہے. اپنی طرف سے اصطلاحات بنائیں گے تو غلطی کریں گے. اصطلاحات وہ ہیں جو بن چکی، جو اپنے عروج تک پہنچ چکی. اور یہ بھی میں نے بتلا چکا ہوں کہ یہ اصطلاحات بیک وقت ایک ہی دن یا ایک ہی سال یا ایک ہی صدی میں نہیں بنی، بتدریج ان کا ارتقاء ہوا ہے، بتدریج ان کا انتقاء ہوا ہے. محدثین کے یہ اقوال متفرق طور پر ہیں، پھر آہستہ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہر استاد کے پاس اپنی حدیثیں تھیں اور محدثین نے ایک جگہ جمع کر دی. اسی طرح یہ اصول متفرق کتابوں میں تھے، متاخرین نے، ابن صلاح نے ایک جگہ ان کو مقدم کر دیا، جس طرح پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. ابن صلاح نے ایک جگہ ان کو مدون کر دیا. ہاں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ اصول ابن صلاح کے ہیں، اصول تو محدثین کے ہیں. ابن صلاح نے یہ کیا ہے کہ ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے. یہ ساری حدیثیں امام بخاری کی نہیں ہیں، یہ پہلے بھی ہیں، بلکہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ امام بخاری کے کہنے پر یہ صحیح نہیں ہوئی ہے، یہ پہلے بھی صحیح تھی. صحیح بخاری کی وجہ سے ان کو تلقی بالقبول حاصل ہوئی ہے، اجماع حاصل ہوا ہے، یہ فائدہ ہوا ہے. یہ نہیں کہ ان کے کہنے پر یہ صرف صحیح ہوئی ہے. جو موطا میں تھی وہ صحیح نہیں تھی. جو موطا کی روایات تھی مالک نافع عن ابن عمر، مالک زہری عن سالم عن ابن عمر، جو ان اسانید سے روایتیں وہ صحیح نہیں ہیں، صحیح ہیں، وہی اسانید بخاری میں ہیں. اب وہ صحیح ہیں، یہاں صحیح اس کو کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی صحت پر تلقی بالقبول حاصل ہوا ہے. جو قبولیت صحیح ہے ان کی ہوئی ہے، صحیح بخاری کی بالخصوص ہوئی ہے. بلا شبہ پہلی کتابوں میں موطا کی بڑی خدمت ہوئی، لیکن بخاری کی خدمت کے مقابلے میں اس کی خدمت اس درجے کو نہیں پہنچی. سمجھے یا نہیں؟ اس لیے یہ اصطلاحات میری اور آپ کی نہیں ہیں، یہ اصطلاحات حضرات محدثین رحمہم اللہ کی. آگے ہے میرے بھائی، وقد دن قضا ما يتعلق بالمتن من حیث القبول والرد. متن کے قبول اور رد کے اعتبار سے بات جو ہے نا وہ پوری ہو گئی. اب آگے بات ہم کرتے ہیں سند کی. متن کے بارے میں جتنی باتیں تھیں یا جس قدر کوئی اعتراض اس کا پر ہو سکتے تھے، یا اس کی صحت کے بارے میں جو اقوال ہیں کہ یہ صحیح ہیں تو صحیح کیوں ہیں، یہ باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں. ان کے معنی کے حوالے سے بھی، ان کے مختلف ہونے کے اعتبار سے بھی، ان کے غریب ہونے کے اعتبار سے بھی، یہ ساری باتیں ہم آپ کے ساتھ کر چکے ہیں.
اب بات کی رہتا ہے متن کے سے پہلے اس کی سند. اب سند کے بارے جو حکم ہے وہ ہم سند کی آپ بات پھر کریں گے سند کے ساتھ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو.